سوچئے ذرا، ایک پیغمبر جو 950 سال تک اپنی قوم کو صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے، ہر دن ہر رات انہیں سمجھاتے رہے، لیکن جواب ملا صرف انکار، مذاق اور ذلیل کرنا۔ اور پھر آیا وہ پل جب آسمان کھل گیا، زمین سے پانی ابل پڑا اور دنیا ڈوب گئی سوائے ان کے جو کشتی میں تھے۔ چلیے شروع کرتے ہیں قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کئی سالوں تک لوگ صرف اللہ کی عبادت کرتے رہے، لیکن وقت گزرتا گیا تو لوگ گمراہی میں پڑ گئے۔ شیطان نے انہیں دھوکہ دیا۔ کچھ لوگ اپنے بزرگوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب وہ بزرگ وفات ہو گئے تو شیطان نے انہیں سمجھایا کہ ان کی تصویر بناؤ، ان کے بت بناؤ تاکہ ان کی یاد زندہ رہے۔ شروع میں یہ صرف یاد کے لیے تھا، لیکن دھیرے دھیرے لوگ ان بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ اسی طرح دنیا میں شرک شروع ہوا، لوگ ایک اللہ کو بھول گئے اور پتھر کے بتوں کے سامنے سجدہ کرنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 10 نسل گزری، ہر نسل قریباً 100 سال تک زندہ رہی۔ اسی دوران شرک پھیلتا گیا اور پوری قوم گمراہ ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اللہ نے فرمایا، ہمیں نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں عذاب آنے سے پہلے ڈرا دے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے آئے اور کہا، لوگو، صرف اللہ کی عبادت کرو، ان سے ڈرو اور میری بات مانو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کریں گے، تمہیں لمبی زندگی دیں گے اور تم پر اپنی رحمتیں برسائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نہ کہ صرف دن کے وقت بلکہ رات کے وقت بھی لوگوں کو سمجھایا۔ انہوں نے چھپ کر بھی دعوت دی اور سامنے آ کر بھی دعوت دی۔ انہوں نے سب طریقے آزمائے، لیکن لوگ سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں، میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا، لیکن انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، اپنے کپڑوں سے منہ چھپا لیا اور کہہ دیا، ہم تمہاری بات نہیں سننا چاہتے۔ قومی سردار کہتے ہیں، اپنے بتوں کی عبادت کرو اور نوح کی بات نہ مانو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 950 سال کی دعوت کے باوجود صرف کچھ لوگ ایمان لائے، اور وہ بھی زیادہ تر غریب، غلام اور کمزور لوگ تھے۔ سردار اور امیر لوگ صرف انکار کرتے رہے۔ ایک دن قوم کے سردار حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے، ہم تمہاری بات صرف تب مانیں گے جب تمہارے ساتھ بیٹھنے والے یہ غریب لوگ ہٹ جائیں۔ ہم تمہارے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میں انہیں کیسے ہٹا سکتا ہوں؟ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ ان کا درجہ جانتا ہے، اگر میں انہیں ہٹا دوں تو اللہ مجھے عذاب دیں گے۔ سردار پھر کہنے لگے، نوح، تم بھی ایک انسان ہو، تم فرشتے نہیں ہو، تمہارے پاس نہ کوئی خزانہ ہے اور تم نہ کوئی امیر ہو، تم بس ہم جیسے ایک آدمی ہو، تمہارے پاس ایسا کیا ہے جو ہم مان لیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، میں صرف اللہ کا پیغمبر ہوں، میں وہی کرتا ہوں جو اللہ مجھے بتاتے ہیں، تم جو نہیں جانتے میں وہ جانتا ہوں۔ پھر انہوں نے مذاق اڑایا اور کہا، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے کر آؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، وہ عذاب لانا میرے بس کی بات نہیں، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر اللہ چاہے تو عذاب آئے گا ورنہ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا 950 سال کا صبر دیکھ کر بھی لوگ نہ مانے، بلکہ انہیں پاگل، مجنون اور جھوٹا کہنا شروع کر دیا۔ آخر اللہ تعالیٰ کو حکم آیا، اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، جو ایمان لا چکا ہے وہی رہے گا، اب تم کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا اور کشتی بنانا شروع کر دی۔ کشتی بہت بڑی تھی، لکڑیوں سے بنی اور اس میں 3 منزل تھے، نیچے جانور، بیچ میں انسان اور اوپر کے منزل پر پرندے رکھنے کا انتظام تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تو قوم کے کچھ لوگ مذاق بناتے، وہ کہتے، یہ پہاڑوں پر کشتی بنا رہا ہے، پہاڑوں پر پانی کب آئے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام جواب دیتے، آج تم ہم پر ہنستے ہو، کل ہم تم پر ہنسیں گے جب عذاب تم پر آئے گا۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی، اللہ کا حکم آیا، جب تانور سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ لینا ہمارا عذاب آ گیا۔ اس وقت ہر جانور کا ایک جوڑا اور اپنے ایمان والے ساتھی کشتی میں سوار کر لینا۔ پھر ایک دن تانور سے پانی ابلنے لگا، آسمان سے تیز بارش برسنے لگی، زمین سے چشمے پھوٹ نکلے، پانی مل کر بھر گیا اور ہر طرف دریا ہی دریا بن گیا۔
حضرت نوح علیہ السلام نے ہر جانور کا ایک جوڑا کشتی میں بٹھا لیا اور جو ان کے مومن ان کے ساتھ تھے وہ بھی کشتی میں سوار ہو گئے۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو ابھی بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں آ جاؤ، کافروں کے ساتھ مت رہو۔ ان کے بیٹے نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، وہاں پانی مجھ تک نہیں پہنچے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جسے اللہ بچائے۔ تبھی ایک بڑی لہر آئی اور انہیں بہا کر لے گئی۔ بارش چلتی رہی، دریا ابل ابل کر بہتے رہے، سب لوگ ڈوب گئے سوائے ان کے جو کشتی میں تھے۔ کشتی 6 مہینے تک پانی پر چلتی رہی، پھر پانی دھیرے دھیرے کم ہونے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کبوتر بھیجا۔ پہلے دن وہ خالی لوٹ آیا، دوسرے دن زیتون کی شاخ لے کر آیا، تیسرے دن واپس نہ آیا۔ نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ زمین سوکھ گئی ہے۔ آخر کار کشتی جوڑی پہاڑ پر جا رکی۔ اللہ کا حکم آیا، مومن کشتی سے اتر جاؤ۔ اسی طرح دنیا پھر سے نئے سرے سے آباد ہوئی۔ سارے انسان حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے پھیل گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس۔ سام جن کی نسل سے عرب اور ایشیا کے لوگ ہوئے، حام جن کی نسل سے افریقہ کے لوگ ہوئے، یافس جن کی نسل سے یورپ اور سینٹرل ایشیا کے لوگ ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی وفات تک 350 سال تک اور زندہ رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ یہ تھا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا، ایک قصہ جو ہمیں صبر، یقین اور ایمان کا سبق دیتا ہے۔ دنیا کے سارے طوفان بھی اس انسان کو ڈبا نہیں سکتے جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔